بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ 27ویں ویڈیو ہماری ہے۔ میں نے 26ویں ویڈیو میں جو بیان کیا غزوہ کے تعلق سے، سریہ کے تعلق سے اور جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس میں کتنے لوگ مارے گئے، ہلاکو خان، چنگیز خان، ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کیا، ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد ہم نے انالائز کیا اور اسلامی جنگ کے بارے میں دیکھا۔ سب سے پہلے یہ کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں میرے نبی صحابہ کے ساتھ مل کر کفار سے مقابلہ کیا۔ سریہ اس میں کہتے ہیں کہ صحابہ نے کفار سے مقابلہ کیا، اس میں میرے نبی نہیں تھے۔ یہ غزوہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد میں نے جو بتایا تھا پہلی 26ویں ویڈیو میں کہ جو لوگ میڈیا کے لوگ اور دوسرے لوگ جو مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور یہ وبیلہ مچاتے ہیں اور اسلام کو دہشت گرد کے نام سے دہشت گرد سے جوڑتے ہیں، آتنکواد سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان پہ غزوہ ہند کریں گے، تو ان کو بتانا ہوگا بھائی کہ ڈیفینیشن غزوہ کی کیا ہے۔ غزوہ کی ڈیفینیشن جو کہتے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، مسلمان لوٹ مار کریں گے، ہندوؤں کو لوٹ لیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ پروپیگنڈا جو میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے جو لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، تو غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں میرے نبی شامل ہوں اور صحابہ کے ساتھ مل کے دشمنوں سے آپ نے لڑائی کیا۔ تو بھائی آج غزوہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی اور صحابہ تو رہے نہیں، 1400 سال پہلے آپ دنیا سے جا چکے، تو یہ غزوہ کا نام دینا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا کرنا بند کریں۔ اور میں نے یہ بیان کیا کہ غزوہ اور سریہ ان میں جو ٹوٹل لوگ مارے گئے تھے، جانتے ہیں کہ کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ ٹوٹل مسلم اور نان مسلم 1100 سے 1200 لوگ۔ اور میں نے جو بیان کیا کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی اس میں جانتے ہو کتنے لوگ مارے گئے؟ تقریباً 7 کروڑ لوگ مارے گئے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، لاکھوں مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، خون کی دریا بہا دیا۔ ہٹلر کتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ تو کیا آپ نے کبھی سنا کہ ہٹلر دہشت گرد ہے، ہلاکو خان دہشت گرد ہے؟ نہیں، ان لوگوں کے بارے میں میڈیا بات نہیں کرتی، مسلمانوں کے تعلق سے بات کرتی ہے۔ اسلام کے چہرے کو، اسلام کی شبیہ بگاڑنا چاہتی ہے، اسلام کے تعلق سے پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ مگر ظالم رسوا ہوئے، اور جو بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے۔ اور میں نے بیان کیا کہ مسلمانوں اور نان مسلم کے درمیان جو جھڑپ ہوئی وہ مجبوراً ہوئی، جب کفار نے بالکل مجبور کر دیا تھا تب میرے نبی اٹھے اپنی دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا تھا کہ اے نبی آپ نکلیے، صحابہ کے ساتھ نکلیے، اپنے ملک کی حفاظت کیجیے، جان و مال کی حفاظت کریے ان ظالموں سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نکلے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام۔ اگر میرا اسلام قتل و غارت کے لیے آتا تو جو فتح مکہ ہوا تھا، جب میرے نبی کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو جتنے دشمن تھے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کے گھر بار کو جلایا تھا، کھیت باڑی لوٹ لیے تھے ان لوگوں نے، کتنے ماؤں کو بیوہ کر دیا تھا، بچوں کو یتیم کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ اگر چاہتے میرے نبی تو سب سے ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لیتے، مگر میرے نبی قتل کا کوئی پروگرام نہیں بنایا، بلکہ جتنے بھی لوگ تھے ظالم، جب مکہ فتح ہوا سب کو آپ نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے میرا اسلام۔ میرا اسلام امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ دہشت گردی یہ دوسرے لوگ ہیں جو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں دہشت گردی کو، آتنکواد کو۔ اسلام اگر لڑنے کے لیے آتا، میرے نبی اگر لڑائی کر کے قتل و غارت کرنا چاہتے تو کوئی بھی کفار نہ بچتا،
اور مسلمانوں کی جو حکومت رہی ہے انڈیا میں 800 سال تقریباً، اگر اسلام لڑائی کا حکم دیتا تو جتنے اسلامی حکمراں یا مسلمان کی جو حکمران تھے 800 سال انڈیا میں حکومت کیا لوگوں نے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اگر اسلام قتل و غارت کا حکم دیتا تو آج کوئی نان مسلم نہ بچتا، گرجا گھر، چرچ اور مندریں نہ بچتی، مگر نہیں، اسلام حرام قرار دیتا ہے کہ اگر کسی مذہب کے لوگوں کے عبادت گاہوں پہ اگر ہم کچھ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے اسلام کے نزدیک۔ ہم کسی مندر کو ٹچ نہیں کر سکتے، اسلام نے منع کیا بلکہ حرام قرار دیا، بہت بڑا جرم اور پاپ قرار دیا۔ چرچ کو نہیں چھو سکتے، گرجا گھر کو نہیں چھو سکتے، کیوں؟ کیونکہ اسلام نے منع کیا کسی کی عبادت گاہوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا۔ اس لیے 800 سال ہونے کے باوجود، 800 سال حکومت مسلمانوں کو ہونے کے باوجود مسلمانوں نے کچھ نہیں توڑا پھوڑا۔ یہ تو ظالموں نے جھوٹی من گھڑت ہسٹری رچی ہے، باتیں بنائی ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ ورنہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ بڑے بڑے لیکچرر کو سنیے، رام پنیانی جی کو سنیے، آپ بڑے بڑے جو تاریخ ہسٹری کے جاننے والے ہیں ان کو سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے امن و شانتی قائم کی تھی۔ مسلمان اس ملک کو، انڈیا کو، ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنائی تھی مسلمانوں نے، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی۔ کب تھی؟ یہ مسلمانوں کے دور میں تھی۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے حملہ کیا اور لوٹ کے لے گئے۔ میرا ملک سونے کا چڑیا، ہندوستان سونے کی چڑیا تھی۔ کس نے بنایا تھا؟ مسلمانوں نے بنایا تھا، اپنے خون پسینے سے بنایا تھا۔ اس لیے اسلام کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہے سب پروپگنڈا ہے۔ اسلام کو آپ کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔